بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِن تَغْدُوا وَتَعْلَمُوا وَتُعَلِّمُوا آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ، تم صبح ایسے کرو کہ ایک آیت قرآنی سمجھ لو، خَيْرٌ مِّن مِّائَةِ رَكْعَةٍ، ایک آیت قرآنی سیکھ لینا 100 نفل سے بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مضمون قرآنی سیکھ لو تو خیر من 1000 رکعات، یہ بہتر ہے 1000 آیات 1000 نفل سے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، فقہا نے اس پہ کلام کیا ہے۔ ایک آیت کا مطلب صرف ایک آیت نہیں ہے، ایک آیت کا مطلب ہے اگر ایک مسئلہ سیکھ لیا جائے، کیونکہ ابن ماجہ میں بنیادی بات ہے، دیگر احادیث میں اس کی تفصیل ہے کہ شیء من القرآن، یعنی ایک مسئلہ سیکھ لے تو یہ 100 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایک بات مختصر سے وقت میں سیکھ لیں، اس لیے کہ رمضان ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، آگے کام بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں میں یہاں پہ عرض کر رہا ہوں۔ آج میں مختلف مسائل روزے کے حوالے سے چند چیزیں اس میں ذکر کروں گا جو عام طور پہ مشاہد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، روزے کے اندر جوف بطن یعنی پیٹ کے اندرونی حصے میں کوئی چیز پہنچ جائے جان بوجھ کر، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی جوف دماغ میں کوئی چیز براہ راست پہنچ جائے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، اس کو سمجھیں۔ اگر کسی نے انجیکشن لگایا، انسولین لگائی، تو براہ راست پیٹ میں نہیں پہنچ رہی، لہٰذا بھلے سے وہ رگ میں لگ رہا ہے یا گوشت میں لگ رہا ہے، کسی بھی طریقے سے اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لہٰذا انجیکشن لگا سکتے ہیں، ڈرپنگ کی ضرورت ہے لگا سکتے ہیں، اگر کوئی بلڈ ٹیسٹ کروا رہا ہے، اس کے لیے بلڈ نکلوا رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے آنکھ میں دوائی ڈالنے سے براہ راست دماغ میں نہیں پہنچتی، اسی طریقے سے پیٹ میں نہیں پہنچتی، لیکن حلق میں بعض دفعہ ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ دماغی ٹیشوز کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو اطباء یعنی ڈاکٹر حضرات کی یہی رائے ہے کہ آنکھ میں ڈالی جانے والی چیز براہ راست پیٹ میں یا دماغ میں نہیں پہنچتی، لہٰذا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فقہا نے لکھا ہے، ہدایہ کے اندر مسئلہ ہے، ہدایہ سے کفایہ میں، شامیہ میں، کہ کسی شخص نے سرما لگایا اور حلق میں تھوک پھینکا تو سرمے کے ذرات اس کے حلق سے باہر نکلے تھوک کے ذریعے سے، تو اب کیا حکم ہے؟ تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے ایک اصول پکا ہے کہ جوف بطن اور جوف دماغ، تو یہ اصول ایک پکا ہے۔ اگر اس اصول کو سمجھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، بس موٹے موٹے مسائل سمجھ لیے جائیں۔ اسی طریقے سے روزے میں غسل فرض ہے، تو اب غسل فرض ہے تو کیا کرے؟ لہٰذا غرارہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کلی کرنی چاہیے کہ حلق سے نیچے پانی نہ اترے۔ اسی طریقے سے آج کل ایک فتویٰ نکلا ہوا ہے، باہر ممالک میں بہت زیادہ، پاکستان میں زیادہ نہیں ہے لیکن بڑھتے جا رہا ہے، روزے میں ٹوتھ برش کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے جب آپ ٹوتھ پیسٹ کے ٹیسٹ کو اندر نہ جانے دیں۔ اب کون اس کو روکے گا بھائی؟ کون روکے گا اس ٹیسٹ کو؟ وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر ایسی چیز، جیسے کوئی نسوار لگاتا ہے تو نسوار کا ٹیسٹ تو حلق سے اندر جاتا ہے، ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا۔ آپ 10 سال سے لگائے، آپ کو کیسے محسوس ہوگا؟ 10 سال سے آپ ایک ہی چیز کھا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کا ٹیسٹ تو ایسے محسوس نہیں ہوگا کہ حلق سے نیچے جاتا ہوا نظر آئے۔ لہٰذا نسوار لگانا، سگریٹ پینا، کہ وہ چیز حلق سے نیچے اترتی ہے تو اس سے روزہ متاثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی ٹوتھ پیسٹ ہے، اس سے بھی اسی طرح روزہ متاثر ہوتا ہے۔ البتہ مسواک کا معاملہ ہے، نبی علیہ السلام نے مسواک فرمائی، اور مسواک کا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے ذرات حلق سے نیچے اترتے ہوں اور کچھ ایسی چیز ہو، لہٰذا مسواک چاہے گیلی ہو، چاہے خشک ہو، چاہے وہ آج کل مسواک آتی ہے جو کیمیکلز کے اندر بھگوئی ہوئی ہوتی ہے، اس کا کوئی بھی اثر حلق سے نیچے نہیں جاتا، لہٰذا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ یہ تمام وہ مسائل ہیں جو کہ اردو کے فتاوی جات میں بھی موجود ہیں۔ احسن الفتاوی دیکھ لیں، امداد الفتاوی ہے، آپ کے مسائل ان کا حل مولانا یوسف التھانوی صاحب
فتاوی محمودیہ حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی صاحب اور ان تمام حضرات نے یہ متفقہ مسائل لکھے ہیں، جن میں سے چند چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں۔ انجیکشن لگانا اور ڈرپ لگانا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسی ایک مسئلہ مشہور ہے کہ مالش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط مسئلہ ہے۔ مالش کرنا، تیل لگانا، خواتین کا میک اپ کرنا، اسی طریقے سے کچھ ایسی چیز استعمال کرنا جو براہ راست پیٹ میں نہیں پہنچ رہی، تو اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ ایک بنیادی چیز، اللہ سمجھنا۔